سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے، انفیکشن سے بچانے کے لیے، آپ کی صحت کی درستگی کے لیے، آپ کو معاشرے میں ایک بہتر مقام دلانے کے لیے مستقل ویڈیو کے اور لیکچرز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہے۔ ہمارا آج کل جو موضوع ہے وہ حمل کے دوران خواتین کی صحت۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مغربی ممالک میں یا جو اچھے جن کے حالات ہیں ان ممالک میں خواتین کے اس زمانے میں بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں مسئلے بہت سارے ہیں، غربت کے مسائل ہیں اور معاشی مسائل ہیں، آپس کے تعلقات کے مسائل ہیں، حکومتوں کے مسائل ہیں، خوف کے مسائل ہیں۔ ان پر قابو پانا بہت ہی مشکل ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں حاملہ خواتین کا کس طرح سے بہت زیادہ خیال رکھا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ جو حاملہ خاتون ہیں وہ خود، ان کے گھر والے اور جو مڈ وائف ہیں یا جو طبی عملہ ان کے علاج میں مددگار ثابت ہو رہا ہے، وہ ان کا خیال ہمدردی اور محبت سے رکھیں، ان کو بہتر سے بہتر مشورہ دیں، ان کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ان کو اچھی گائیڈنس فراہم کریں۔ تو اگر یہ ہوگا تو یقیناً کچھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ آج جس چیز کے بارے میں ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے وہ حمل کے دوران بلڈ پریشر کے مسائل ہیں، جس کو ہائپر ٹینسو ڈس آرڈر آف پریگننسی کہا جاتا ہے۔ حمل ٹھہر جانے کے بعد نظام قلب میں بھی کچھ تبدیلی آتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض خواتین کا بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے جو پہلے نارمل تھا، یا دوسری چیز یہ کہ انہیں پہلے سے بلڈ پریشر کی شکایت تھی تو اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سے شریانوں کے نظام کی متعدد بیماریاں، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً زمانے حمل کا بلڈ پریشر، پری ایکلیمسیا، HELLP سنڈروم، ایکلیمسیا اور دائمی بلڈ پریشر۔ اب ہم بتائیں گے کہ یہ جو ہم آپ کو یہ جو لیکچر آپ سن رہے ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو نمبر 1 تو یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی مختلف اقسام کا بیان جو زمانہ حمل میں لاحق ہوں، یعنی مختلف جو بلڈ پریشر کی اقسام ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا کہ زمانہ حمل میں جو لاحق ہوتی ہیں، تو طبی عملہ، مڈ وائف، نرسز جو بھی ہوں اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 2 ہے کہ بلڈ پریشر سے پیدا ہونے والی خرابیوں کی علامات اور ان سے ہونے والے نقصانات کا تذکرہ کیا جائے گا۔ نمبر 3 ہے کہ اس مرض کے علاج کے طبی پہلو اور دیگر طریقوں کا تعارف کیا جائے گا جن سے بلڈ پریشر پر قابو پانے میں آپ کو مدد ملے گی۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ان طریقوں کی وضاحت جن سے طبی عملہ بلڈ پریشر میں مبتلا حاملہ خاتون کی مدد کر سکتا ہے۔ ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ زچگی کی اموات کے بارے میں ہر 3 سال بعد شائع ہونے والی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بلڈ پریشر ان اموات کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہر 10 لاکھ میں، اب تو خیر یہ تو رپورٹ بہت پرانی ہے، 1991 اور 1993 تک کی ہے، کہ ہر 10 لاکھ میں سے تقریباً 5.3 خواتین پری ایکلیمسیا اور 3.4 ایکلیمسیا کے باعث موت کے منہ میں چلی جاتی ہیں۔ اب پری ایکلیمسیا کیا ہے اس کے بارے میں ہم پہلے بھی مختلف ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ حمل کے دوران 5 سے لے کر 8% پیچیدگیاں بلڈ پریشر بڑھ جانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں 80% کا تعلق یعنی 80% کا تعلق پری ایکلیمسیا سے ہوتا ہے۔ پہلے حمل کے دوران وہ خواتین
اس کا زیادہ شکار ہوتی ہیں جو 35 سال کے بعد یعنی 35 کی ایج کے بعد ماں بننے والی ہوتی ہیں۔ دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ انہیں پہلے سے ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو اور پری ایکلیمسیا کی علامات اضافی طور پر یعنی حمل کے بعد نمودار ہو جائیں۔ شکایت ہوگی پہلے سے، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے کوئی بلڈ پریشر وغیرہ چیک نہیں کرتا عام حالات میں، تو اچانک سے ان کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہو گئی ہے اور وہ اس کی علامات اضافی طور پر ظاہر ہو جائیں۔ اس بیماری کو دیگر اسباب سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، مثلا یوٹرس میں ایک سے زیادہ بچے، ڈائبٹیز یعنی اس کا تعلق پلیسنٹا کے بڑے حجم سے ہے، پلیسنٹا بڑا ہو گیا ڈائبٹیز کی وجہ سے۔ دنیا بھر میں مشاہدے کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ نسلی یا جغرافیائی حالات کے ساتھ اس بیماری کا تناسب کہیں کم اور کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور جغرافیائی حالات یا ملک کے حالات یا معاشی حالات جو ہیں یا لڑائی جھگڑے ہنگاموں میں یہ بلڈ پریشر عموماً زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور سبب بھی ہے کہ جیسے ہمارے جیسے ملکوں میں ٹریفک کا بے انتہا شور، جب آپ سڑکوں پہ نکلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بے انتہا جو ہے آوازوں کا شور ہے، تو آوازوں کے شور سے بھی اور مستقل کانوں میں جو آوازیں پڑ رہی ہوتی ہیں ہتھوڑوں کی طرح سے، تو نوائز پولوشن جو ہے اس کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر کبھی کبھی ہائی ہو جاتا ہے۔ اور اگر کہیں سنتے ہیں کہ کہیں پہ بم پھٹ گیا، کہیں پہ لڑائی ہو رہی ہے، کہیں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو اس سے بھی جو بلڈ پریشر کے اور اس طرح کے مریض ہوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔